दोस्तों, ईद उल अजहा यानी कि बकरीद के दिन जानवर को कुर्बान करना अल्लाह ताला का सबसे महबूब और सबसे पसंदीदा अमल है। दुनिया भर के मुसलमान बकरीद के मौके पर जानवर खरीदते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं और फिर 10, 11 या 12 जिलहिज्जा को उसे अल्लाह की राह में कुर्बान कर देते हैं। लेकिन आज हम आपको सऊदी अरब की एक औरत का ऐसा सच्चा वाकया बताने वाले हैं जिसने अपनी कुर्बानी के जानवर के साथ में ऐसी शर्मनाक हरकत कर दी कि जिसके बारे में जानकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, आज जो वाकया हम आपको बताने वाले हैं, ये वाकया पाकिस्तान की रहने वाली एक बहन ने कसम खाकर बताया है। वो कहती हैं कि मैं सऊदी अरब के देहात में खादिमा का काम करती थी, यानी कि किसी अरबी के घर में साफ सफाई और खाना बनाने का काम किया करती थी। मैं जिस घर में काम करती थी वहीं पास वाले घर में एक पाकिस्तानी औरत भी रहती थी जिसका नाम नादिया था, जो मेरी अच्छी खासी दोस्त भी बन गई थी। उसके शोहर की नौकरी सऊदी अरब में ही थी, इसीलिए शादी के कुछ दिनों के बाद वो भी अपने शोहर के साथ सऊदी अरब के देहाती इलाके में आ गई और यहाँ पर आकर वो अपने शोहर के साथ में रहने लगी थी। उस बहन ने आगे बताया कि मेरी नादिया के साथ में अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी, इसीलिए मैं अक्सर नादिया से मिलने जाया करती और कभी कभार वो भी मेरे पास आ जाया करती थी। क्योंकि हम दोनों पाकिस्तानी थे और हम जबान भी थे, इसीलिए उसका दिल मेरे साथ लगने लगा था। उस बहन ने बताया कि नादिया की कहानी कुछ यूं है कि जब वो शादी के बाद पहली बार सऊदी अरब में आई तो उसका यहाँ पर दिल नहीं लगता था। शोहर के साथ में उसकी ज्यादा नहीं बनती थी क्योंकि नादिया किसी और लड़के को चाहती थी, मगर घर वालों ने जबरदस्ती उस लड़के के साथ में उसकी शादी कर दी। इस वजह से दोनों मियाँ बीवी में ज्यादा नहीं बनती थी, दोनों एक दूसरे से खफा रहते थे। साथ ही साथ शुरू शुरू में नादिया का सऊदी अरब में दिल भी नहीं लग रहा था क्योंकि यहाँ पर वो बिल्कुल अनजान थी, ना ही उसे यहाँ पर कोई जानने वाला था और ना ही कोई पहचानने वाला था। और नादिया वैसे भी एक मासूम सी लड़की थी। शोहर रोज उसे घर में बंद करके अपनी जॉब पर चले जाता और फिर जब शाम होती तो वापस आता था। इसी तरह से फिर जब कुछ अरसा बीत गया तो फिर नादिया ने अपने घर से बाहर आना जाना शुरू कर दिया था। एक दिन नादिया की मुलाकात एक अरबी लड़की के साथ हुई, यानी कि एक सऊदी लड़की से हुई जिसका नाम सारा अल मालिकी था। क्योंकि अब तक नादिया को सऊदी अरब में काफी वक्त हो गया था, इसीलिए वो अब अच्छी तरह से अरबी जबान बोलने लगी थी और समझने भी लगी थी। वो अरबी लड़की नादिया के कुछ करीब में ही रहती थी। उसके घर में एक भेड़ बकरियों का बाड़ा था। वो अक्सर उस बाड़े में रहती और अपने जानवरों की देखभाल किया करती थी। धीरे धीरे नादिया की सारा के साथ में अच्छी खासी दोस्ती हो गई। सारा जरा आजाद किस्म की लड़की थी, उसकी सोच कुल अलग तरह की थी, उसके ख्यालात बिल्कुल ही अलग तरह के थे जो आम सुनने वाले को बहुत ही ज्यादा अजीब लगते थे। मगर वो अरबी लड़की अपने ख्यालात को हर किसी पर जाहिर नहीं होने देती, यानी कि वो किसी को भी अपने दिल की बात नहीं बताती थी। और बताते भी कैसे, उसे अब तक कोई ऐसा मिला भी नहीं था कि जिसे वो अपने दिल की बात को बता सके। मगर अब उस अरबी लड़की की दोस्ती नादिया के साथ में हो गई थी, इसीलिए अब नादिया और सारा दोनों ज्यादातर वक्त एक दूसरे के साथ में बिताने लगे थे। दोस्तों, ये उन दिनों की बात है जब बकरीद करीब ही थी, यानी कि कुछ ही दिनों में बकरीद का त्योहार आने वाला था। और आप सभी को मालूम है कि जब बकरीद करीब आती है तो जानवरों की खरीदो फरोख्त जिस तरह से होने लगती है, और सऊदी अरब में तो बकरीद पर जानवरों की खरीदारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए अब सारा अपने काम में मसरूफ हो गई थी, यानी कि वो अब हर वक्त बिजी रहने लगी थी। अब वो अरबी लड़की अपना ज्यादातर वक्त अपने जानवरों के बाड़े में ही गुजारने लगी थी। अब चूंकि सारा के साथ में नादिया बहुत ज्यादा हिल मिल गई थी, इसीलिए अब नादिया कभी कभार उस अरबी लड़की से मिलने के लिए उसके जानवरों के बाड़े में भी चली जाती थी। दोस्तों, एक दिन नादिया सारा से मिलने के लिए उसके जानवरों के बाड़े में गई तो उस दिन न जाने सारा के दिल में ऐसा क्या हुआ कि वो नादिया के साथ में अजीब अजीब तरह की बातें करने लगी। उसके बाद
باتوں سے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ ہم جنس پرست لڑکی ہو۔ نادیہ اس بات کو نہیں جانتی تھی اور سارا کے دل میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ وہ نادیہ کو لے کر طرح طرح کی باتیں سوچنے لگی تھی۔ جب تھوڑی دیر کے بعد میں قربانی کے جانوروں کے بارے میں بات ہونے لگی تو اس عربی لڑکی نے نادیہ کو ایک عجیب طرح کی بات بتائی جو نادیہ کے لیے بہت ہی زیادہ بری تھی اور ساتھ ہی حیران کر دینے والی بات بھی تھی۔ دوستو ہوا کچھ یوں تھا کہ جب نادیہ نے اس سے پوچھا کیا تم بقرعید پر قربانی کرتی ہو تو اس نے کہا کہ کیوں نہیں، کیا میں مسلم نہیں ہوں؟ میں تو ان سب بکروں میں سے اور جو سب سے زیادہ طاقتور بکرا ہوتا ہے اس کو پہلے ہی الگ کر لیتی ہوں اور پھر اس کو اپنے گھر لے جاتی ہوں۔ اور تمہیں ایک مزے کی بات اور بتاؤں، میں جس بکرے کو پسند کرتی ہوں اس کا بہت ہی اچھے طریقے سے خیال بھی کرتی ہوں۔ اس پر نادیہ نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ تو وہ عربی لڑکی کہنے لگی کہ میں اپنی قربانی کے بکرے کو قربانی تک اپنے ہاتھوں سے نہلاتی ہوں، اس کی صاف صفائی کرتی ہوں، اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی ہوں اور پھر جب رات ہو جاتی ہے تو اسے اپنے ساتھ میں اپنے بستر پر بھی سلاتی ہوں۔ تو یہ سن کر نادیہ حیران رہ گئی اور کہنے لگی کہ کیا مطلب ہے تمہارا؟ قربانی کے بکرے کو بستر پر سلاتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، میں اپنے بستر پر اس کی خدمت ایسے کرتی ہوں جیسے کوئی بیوی اپنے شوہر کی کرتی ہے۔ تو اس پر نادیہ نے ہنستے ہوئے مذاق کیا کہ شوہر کے ساتھ میں تو اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے، کیا تم اپنے بکرے کا ویسے بھی خیال رکھتی ہو؟ تو اس پر سارا نے ہنس کر کہا کہ اور نہیں تو کیا، میں اپنے بکرے کا ہر طرح سے خیال رکھتی ہوں۔ یہ بیچارہ تو کچھ ہی دنوں کا مہمان ہے، پھر یہ تو اللہ کی راہ میں قربان ہو جائے گا، اسی لیے اگر میں اس کا اس طرح بھی خیال رکھ لوں تو اس میں کیا حرج ہے؟ بس یہ سن کر نادیہ نے حیران ہوتے ہوئے کہا کیا تم مجھ سے مذاق کر رہی ہو؟ کیا تم سیریس ہو؟ تو اس پر اس عربی لڑکی نے کہا کہ ہاں میں سیریس ہوں اور تمہیں یہ سب سچ سچ بتا رہی ہوں۔ نادیہ کو یہ سب باتیں بڑی ہی عجیب لگ رہی تھی، اسی لیے وہ کہنے لگی کہ یہ تو بہت ہی گندی اور بہت ہی بری بات ہے، کیا تمہیں اللہ کا خوف نہیں؟ کیا تمہیں اللہ کا ڈر نہیں ہے؟ تو اس پر وہ عربی لڑکی کہنے لگی کہ اس میں کیا برا ہے، میں تو ایسا ہر سال کرتی ہوں۔ خیر دوستوں، نادیہ نے اس دن بات کو بدل دیا اور پھر وہ اپنے گھر چلی گئی، مگر گھر جا کر وہ انہی باتوں کے بارے میں سوچنے لگی کہ سارا یہ کیسی باتیں کر رہی تھی، شاید وہ میرے ساتھ میں مذاق کر رہی ہوگی، کیونکہ فطرت کے خلاف جانا تو گناہ کبیرہ ہے۔ میں تو سارا کو ایک بہت ہی اچھی لڑکی سمجھ رہی تھی، مگر وہ تو کیا نکلی۔ خیر پھر جب نادیہ نے سوچا کہ اس کا عمل اس کے ساتھ میں جائے گا، اسی لیے مجھے اس بات سے کیا لینا دینا، وہ تو میری ایک اچھی دوست ہے، اس کے ساتھ میں تو میرا اچھے سے وقت گزر جاتا ہے، یہی میرے لیے کافی بھی ہے۔ خیر اس کے بعد میں 2 دن گزرے، ایک دن نادیہ کا پھر سے سارا کے گھر میں جانا ہو گیا، وہاں پر سارا بات کو گھما کر پھر اسی ٹاپک پر بات لے آئی اور کہنے لگی کہ میں نے تمہیں جو بھی بتایا ہے وہ سب سچ ہے، میں تم سے کوئی مذاق نہیں کر رہی تھی، میں قربانی کے جانوروں کو ہر طرح سے خوش رکھنا چاہتی ہوں، اور اگر اب بھی تمہیں میری بات مذاق لگ رہی ہے تو چلو میرے ساتھ، میں تمہیں دکھا دیتی ہوں کہ میں یہ سب کیسے کرتی ہوں۔ نادیہ نے اس پر بہت منع کیا، مگر پھر وہ نادیہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچتے ہوئے اپنے کمرے میں لے گئی، جہاں پر واقعی میں ایک بہت ہی زیادہ خوبصورت بکرا بندھا ہوا تھا۔ اسے دیکھتے ہی سارا نے اس کے ساتھ میں گندی حرکت کرنی شروع کر دی۔ اسی بیچ اس نے نادیہ کو بھی اکسانا چاہا، اسی لیے اب وہ نادیہ کے ساتھ میں چھیڑ چھاڑ کرنے لگی تھی۔ اس پر نادیہ نے پہلے تو مذاق سمجھا، لیکن پھر جب اس نے اپنے کپڑے اتار دیے اور نادیہ کو بھی اتارنے کو کہا تو یہ دیکھ کر نادیہ کو بہت برا لگا، اس نے اس کے لیے اسے منع کر دیا۔ دوستو سارا اصل میں جو بکری کی کہانی سنائی تھی وہ تو سب جھوٹی تھی، وہ تو ایک ہم جنس پرست لڑکی تھی، اس کا مقصد تو نادیہ کے ساتھ میں کچھ غلط کرنا تھا، اسی لیے وہ نادیہ کو اپنے کمرے تک لے آئی تھی اور اب وہ اپنے مقصد کو پورا کرنا چاہ رہی تھی۔ مگر پھر نادیہ نے جب اسے اس بات کے لیے روکنا چاہا تو وہ نہیں رکی، وہ تو اس وقت پاگل سی ہو گئی تھی، اسی لیے اب وہ نادیہ کے ساتھ میں زبردستی کے انداز میں پیش آنے لگی تھی۔ اسی لیے پھر ہوا کچھ یوں کہ چھینا جھپٹی میں نادیہ کے ہاتھ میں ایک پیتل کا گلدان آ گیا، اس نے وہ گلدان اٹھایا اور سیدھا سارا کے سر پر دے مارا۔ نادیہ نے یہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا تھا،
وہ تو بس اپنی عزت بچانے میں لگی ہوئی تھی، اسی چکر میں اس کے ساتھ ایسا ہو گیا تھا۔ گلدان کے لگتے ہی سارا کا سر کھل گیا، وہ چیختی ہوئی زمین پر گر پڑی، اس کے سر سے بہت ہی زیادہ خون نکلنے لگا تھا۔ یہ دیکھ کر نادیہ کے بھی ہوش اڑ گئے، وہ ڈر کے مارے تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ اس سے پہلے ہی سارا نے دم توڑ دیا تھا۔ یہ دیکھ کر نادیہ بہت ڈر گئی، وہ جلدی سے وہاں سے باہر نکل کر بھاگ گئی، لیکن چونکہ وہاں پر جانوروں کا باڑا تھا، اس لیے وہاں پر کام کرنے والوں نے نادیہ کو بھاگتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اسی لیے پھر پولیس نے آسانی سے نادیہ کو گرفتار کر لیا اور ساتھ ہی ساتھ گلدان پر نادیہ کے فنگر پرنٹس بھی آ گئے، اسی لیے نادیہ نے فوراً ہی اپنا جرم بھی قبول کر لیا تھا۔ اب ادھر نادیہ کے شوہر کے لیے ایسا معاملہ سمجھ سے باہر تھا، وہ سوچ رہا تھا کتنی معصوم لڑکی کسی کو کیسے مار سکتی ہے، اسی لیے پھر نادیہ کے شوہر نے، اس کے وکیل نے نادیہ سے اس کے بارے میں بہت کچھ پوچھا، مگر اس نے کسی کو کچھ بھی نہ بتایا، وہ بالکل خاموش رہی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ جسے اپنا دوست مان رہی تھی اس کی معاشرے میں عزت خراب ہو، کیونکہ اگر نادیہ سب کچھ سچ سچ بتا دیتی تو اس سے سارا کی عزت خراب ہو جاتی، اسی لیے اس نے خاموشی سے اپنی غلطی کو مان لیا، مگر اس کے بارے میں کسی کو کچھ نہ بتایا۔ اسی لیے پھر کچھ ہی دنوں کے بعد میں سعودی حکومت نے اس کو 10 سال کی سزا سنا دی۔ آج نادیہ جیل میں بند ہے اور اپنی سزا کے دن کاٹ رہی ہے۔ اس پاکستانی بہن نے آگے بتایا کہ نادیہ کو سزا ہونے کے بعد میں ایک دن میں اس سے ملنے کے لیے جیل پہنچی تو اس نے مجھے قسم دے کر یہ بات بتائی، اس بارے میں کسی کو کچھ بھی مت بتانا۔ ایسا کیا کہ پھر نادیہ نے اپنی ساری کہانی مجھے بتائی۔ اس کہانی کو سن کر مجھے لگا کہ اس کہانی کو میڈیا کے سامنے لانا چاہیے تاکہ نادیہ کی سزا میں کمی ہو جائے، اسی لیے یہ سب باتیں میں آپ کو بتا رہی ہوں۔